اور اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیات ہیں یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 29 27 28 29 اور 30. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانا ہوگا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوگا، قیامت والے دن ان پر کیا پچھتاوا ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبائے گا منہ میں، یعنی اس کو اپنی ہوش ہی نہیں رہے گی. اس قدر اس پہ جو ہے وہ پریشانی اور حیرانگی کا عالم طاری ہوگا کہ وہ اپنا منہ میں یہ اپنا ہاتھ دے کے چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں شخص کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں نے اپنا یار نہ بنایا ہوتا، میں نے پیغمبر کی اتباع اختیار کی ہوتی، میں نے فلاں شخص کو اپنا بزرگ نہ مانا ہوتا، اپنا دوست نہ مانا ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حرف آخر تسلیم کیا ہوتا. اللہ اکبر. لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے مجھے الذکر سے گمراہ کر دیا. یعنی الذکر میرے پاس آیا تھا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس الذکر یعنی یاد دہانے والی کتاب، یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ الذکر میرے پاس یاد دہانی والی کتاب تو آ گئی تھی، لیکن میرے دوست نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا. اور کس طرح گمراہ کر دیا؟ قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ دوست کہڑے بیسیکلی مولوی ہونے نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دے خصوصاً جڑے کہندے نے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک میرے دوست نے، میرے یار نے مجھے اس الذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا، اس سے ہٹا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو مشکل وقت میں انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. یعنی وہ من الجنتی والناس، دنیا میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم قیامت والے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. تو یہ جو شیاطین جن اور شیاطین انسان ہیں، جو یہ گمراہ کرنے والے واعظین کی شکل میں ہے، یہ انسانوں کو اس وقت چھوڑ دیں گے، ان کے حال کے اوپر دھوکہ دے جائیں گے. ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. اب وہ آیت شکایت آ رہی ہے میرے بھائیوں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور شکایت کریں گے. اچھا، یہ ویسے سیگا استعمال ہوا ہے پاسٹ ٹینس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بات کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے نا، کیونکہ ماضی ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوتی ہے، یعنی ماضی میں جو واقعہ ہو چکا ہو اس پہ کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہے نا کہ یہ ہو چکا، سمجھ لو کہ یہ ہو کر رہے گا، گویا یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور، اے اللہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن سے پشت اختیار کر لی تھی، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کا مظہر بنیں گے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے. یہ ہے آیت شکایت، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، اور ایک آیت شفاعت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز فرمائے گا جہاں ہر کوئی آپ کی حمد بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے، جس کی حمد کی جائے، تعریف کی جائے، ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، میں نے اس پہ پورا لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 88B، کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر.
اور اس میں میں نے وہ آیت کوٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا ہے بخاری اور مسلم کی احادیث میں کہ یہ آیت شفاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن جو اللہ کے اذن سے شفاعت ملنے والی ہے اس کا ثبوت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ لیکن افسوس ہمیں صرف آیت شفاعت بتائی گئی تھی، یہ آیت شکایت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یہ ہمیں نہیں بتائی گئی، تو قیامت دن تو آنکھیں کھل جانی ہیں۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آیت کے اوپر میں ان ڈیپتھ ڈسکشن کروں۔ اب آپ اپنے قرآن جو ہے وہ بند کر دیجئے، میں اس آیت مبارکہ کے اوپر ان ڈیپتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، اور اسی کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں میں قرآن حکیم سے چند آیات اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سب کی سب احادیث بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ تعالی کور کروں گا۔ آیت شکایت سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں، اس آیت شکایت سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں دو اور آیات قرآن حکیم میں بہت ہی اہم ہے کراس ریفرنس کے طور پر۔ ایک ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا کہ کیا ہمارے نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بالضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری دعوت کو اپنے امتیوں تک پہنچایا کہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو یہ پکڑ کے انہوں نے اپنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلانا فلانا امام نہ اٹھے گا، فلانا فلانا امام نہ اٹھے گا، تو اڑا تو امام ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن حکیم کی ٹرم میں تو امام سے مراد پیغمبر وقت ہے، تو ہمارے امام تو ہیں، ان کے ہاتھ میں تو لواء الحمد بھی ہوگا، شفاعت کا جھنڈا بھی بخاری و مسلم کی احادیث کے تحت۔ تو ہمارے امام تو ہیں امام اعظم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی فکر کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کلیم کر دی، ان بزرگوں کا قصور نہیں۔ آج اگر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ، لہٰذا ان ہستیوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ امام اس کو بنائے جن کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، تو وہ ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی۔ امام تو وہی ہے۔ تو یہ آیت پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں امام، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح پنجابی چ نا وہ پوچھو نا تراویاں کنیاں نے، وہ کہتے ہیں تراوی، کہتے ہیں وی نہ دیکھو تراوی وچ وی آ گیا نا تراوی۔ اس طرح دی دلیل ہے تہاڈی امام والی جڑی ہے۔ خدا دا نام ہے، قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ قرآن حکیم کی ٹرم ہے تو آپ کے بزرگوں کا تو ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے، تو بعد ہی چاہے نا۔ قرآن کی ٹرم میں تو امام سے مراد ہے وقت کا پیغمبر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ من ذالک ان کے زمانے تک کے لیے تھی، پھر تسی جڑے مرضی امام بنا لو۔ اور اگر ایک مسلمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر امام ان کو مانے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی ضرورت نہیں۔ باقی اماموں کی خدمات سے، ایکسپرٹ اوپینین سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آج کے دور کے کئی مسائل ہیں جو ہمارے بزرگوں کے مطلب ان کے بزرگوں کو نہیں پتا تھے۔ آج کے دنیا کا جو رہنے والا انسان ہے اس کے تو 80% مسائل وہ ہیں جو کسی امام سے، چاہے وہ امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں رحمہ اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھے۔ تو آج کے دور میں بھی جس طرح اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، تو وہ امام، اس طرح کے امام تو قیامت تک آئیں گے، محدثین ہیں، اس طریقے فقہا ہیں، لیکن وہ بڑے لیڈر ہمارے امام وہ ایک ہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔
اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں یہ دو آیات میں نے کوٹ کی کراس ریفرنس کے طور پہ. اب دو احادیث، اور دونوں کی دونوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں. بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں. اس سے بڑی اتھینٹک کوئی حدیث ہی نہیں ہو سکتی. اسی آیت شکایت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5050 5050 اور صحیح مسلم میں 1867 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ یہ مشکات المصابیح اہل سنت پاک.com پہ 18 MB کی 3 PDF فائلز ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 6294 احادیث کا مجموعہ. محدث عجم پاک و ہند میں بہت بڑے محدث شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری کی تحقیق، تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2195. بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے مجھے قریب بلایا اور کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. اللہ اکبر. میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور وہ کیا منظر ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور وہ گواہ امت کا پیغمبر ہوگا، کوئی بزرگ بابا نہیں. ایک گواہ کہا جا رہا ہے ایک امت میں سے، تو وہ کا پیغمبر ہی ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یعنی آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی، حق میں یا خلاف، دونوں صورتوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. اور کہتے ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، اور امت بے فکری ہے. وہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے صرف رسول کو ماننا ہے، رسول کی نہیں ماننی. امت تو بے فکری ہے. عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. امت بے فکر ہے. وہ کہتے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اسی بندہ کوئی نہیں بڑھنا، اسی کتاب و سنت کوئی نہیں آنا، اس طرح سانو قبول کر لے. ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، بے نمازی ہیں، بے روزہ ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور میں کہتا ہوں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا دنیا میں، اسی وقت جو ہے نا وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوتا پڑتا کہ جھوٹ بولتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتے ہوئے شرم کرو، کیا ان کے طریقے پہ بھی چل رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. اور دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3447 اور صحیح مسلم میں 7201، اور مشکات میں بھی موجود ہے 5535. مشکات میں میرا لیکچر ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں آپ کو احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، احادیث ضعیف کیوں ہوتی ہیں، علم حدیث کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ وہ ذخیرہ ہے. تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر، مسئلہ نمبر 111B اہل سنت پاک.com پہ. یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. بڑی رکت انگیز حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر میرے دائیں اور بائیں سے میرے چند اصحاب کو فرشتے پکڑ لیں گے، اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی. اور ایک طریقے کے اندر الفاظ ہیں اسیحابی اسیحابی، اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ
دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور دوسرے طریق میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مؤمن تھے، ایمان والے تھے، مسلم تھے، سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ اور بخاری کے اس طریق میں 3447 میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ مرتد وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان ہو، اور جو مسلمان ہوگا وہ صحابی بھی تھا، قانوناً تو صحابی تھا، آج کی ڈیٹ میں آپ صحابی نہیں رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا۔ یہ الفاظ ہیں 3447 صحیح بخاری میں ابن عباس کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں، اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں پھر میں بھی وہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد بھی تو ان کے ماننے والوں نے بھی ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ کہیں گے قیامت والے دن، جو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں پوری گفتگو ہے 1 to 1 اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ مسئلہ نمبر 90 میں نے ریکارڈ کروا دی ہے، جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت حق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی الفاظ قرآن حکیم کے نقل کیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں تو معاف کر، چاہے ان کو عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، صرف نسبت کام نہیں آئے گی اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہو۔ اعوذ باللہ تعالی، اللہ اکبر۔ اور انہی احادیث میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ابن زبیر کے شاگرد، جب یہ احادیث بیان کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں۔ یعنی وہ اتنے ڈرتے تھے، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں۔ یعنی تابعین اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ ہمیں بچانا، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں اسی سے ملتی جلتی حدیث وہ امت لیول کی ہے۔ یہ تو حدیث چھپاتے تھے سارے، وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہوگی نا، انہوں نے امتی امتی والی حدیث بیان کرنی شروع کر دی، وہ لگ گیا بھائی جی یہ صحابی والی حدیثاں لادا نے بخاری مسلم وچ دھوکھا نہ دیو۔ اب وہ میں امتی امتی والی حدیث وہ بخاری میں ہے 6584، صحیح مسلم میں 5968، اور مشکات میں بھی موجود ہے 5571۔ بھلا ہوئے مشکات والا نا، انہوں نے بھی بات دی ہے تو لبنی نہیں پینی مشکل نال، آسانی نال مل جائے گی۔ 5571 مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ میرے کچھ امتی لائے جائیں گے جن کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے ان کو پکڑ لیں گے، میں حوض کوثر سے ان کو پلانے لگوں گا، اور میرے حوض کوثر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میں جب پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ قائم کر دیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے، میں کہوں گا میں ان کو جانتا ہوں، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو چھوڑ دو، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اس میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ حوض کوثر پہ پکڑ لیے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ والعیاذ باللہ تعالی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ٹاپک ہے، اور میں نے الگ سے اس پہ لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اہل سنت پاک.com پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو یہ لیکچر ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 96۔ اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں، اور وہ چیزیں جو لوگ چھپاتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ تو جنہوں کہتے ہیں نا وہ گاٹے فٹ ہونے والی چیزاں نے، اور ظاہر ہے کہ یہ حق بات بتانا ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ فرقوں کی آڑ ہے سامنے،
تو انسان جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے. آمین ثم آمین.